على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صلوا وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان وإن یأتوکم اسارا تفادوہم وہو محرم علیکم اخراجہم افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ترجمہ معارف القرآن. پھر تمہیں وہ ہو کہ قتل کرو اپنوں کو اور نکال باہر کرتے رہو ایک فریق کو اپنے ان کی بستیوں سے، مدد کرتے رہو ان کے خلاف گناہ اور ظلم میں، اور اگر آئیں تمہارے پاس قیدی مال دے کر چھڑا لیتے ہو انہیں، حالانکہ حرام ہے تم پر ان کا نکال باہر کرنا، تو کیا مانا کرو کچھ کتاب کو اور انکار کر دیا کرو کچھ کا، تو کیا سزا ہے اس کی جو کرے یہ تم میں سے مگر رسوائی دنیاوی زندگی میں، اور قیامت کے دن ڈھکیل دیے جائیں سخت تر عذاب کی طرف، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو کرتے رہو. تفسیر. مگر اب یہ دیکھو کہ پھر تمہیں وہ ہو کہ مدینہ میں دو جمعیت قائم ہے، ایک بنی اوس کی دوسری بنی خزرج کی، اور دینی طور پر تم کو ان دونوں سے کوئی علاقہ نہیں ہے. تم اہل کتاب ہو، وہ بت پرست ہیں. تمہارا دین انبیاء لے کر آئے، ان کا دین ان کے دماغی اوہام کی پیداوار ہے. ایسے کھلے ہوئے اغیار سے محض نفع دینا اور تمنائے نمائندگی کے لیے تمہارا طریقہ یہ ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ بنی نذیر ہیں اور کچھ لوگ بنی قریظہ ہیں. ان میں سے بنی نذیر خزرج کی پارٹی کے ممبر بن گئے اور بنی قریظہ نے بنی اوس کی پارٹی میں داخلہ کرا لیا. بنی اوس اور بنی خزرج میں دھینگا مشتی، جھگڑا لڑائی، اٹھا پٹک پہلے ہی جاری تھا. جب دیکھو میدان جنگ سامنے ہے، اس میں تم لوگ اپنی اپنی پارٹی کے حق میں اپنے دین کو بھلا کر رہے اور جنگ میں تم نے اس کی پرواہ نہ کی کہ تمہارے ہاتھ سے تمہارے دین کو ماننے والا قتل نہ ہو، بلکہ مشرکین کے ساتھ تم بھی عادی ہو گئے کہ قتل کرو اپنوں کو، اپنے ہاتھ سے خود اپنے دین والے کو قتل کر ڈالو، اور نکال باہر کرتے رہو ایک فریق کو جو خود تمہارے اپنے دین کا ہے ان کی بستیوں اور گھروں سے، اور مجرمانہ عادت کے مطابق مدد کرتے رہو اپنی اپنی مشرک پارٹی کی. ان بیچارے اپنے دین والوں کے خلاف گناہ، حکم الہی توڑنے اور ان مشرکین کے ظلم کرنے میں مشرکین کے رنگ میں رنگ اٹھے ہو اور ان کے جور و ستم کے آلے کار بن چکے ہو، اور خاتمہ جنگ پر اگر آئیں تمہارے پاس قیدی کوئی یہودی جس کا دین تمہارا دین ہے اور جس کو چھڑانا تمہارے لیے دینی حکم ہے، تو اس وقت تم کو اپنا دین یاد آتا ہے اور مال دے کر چھڑا لیتے ہو انہیں، اور ڈینگ مارتے ہو کہ حکم توریت سے یہ مالی قربانی کرتے ہو، حالانکہ اگر تم میں کتاب الہی کا کچھ بھی پاس ہوتا تو اس میں تو صاف صاف موجود ہے کہ حرام ہے تم پر ان کا سرے سے نکال باہر کرنا ہی.
تو پھر تم نے انہیں کیوں ستایا اور ظلم کرنے لگے کہ انہیں قیدی ہونا پڑا؟ تو اے یہودیوں، کیا تم لوگوں نے یہی رویہ پسند کر لیا ہے کہ مانا کرو کچھ مسئلوں میں کتاب توریت کو، جس کے ماننے اور کرنے میں تمہارے ذاتی مفاد اور جمعیت کے مفاد کو چندہ نقصان نہ ہو، اور انکار کر دیا کرو کچھ مسائل کا جس میں تمہیں اپنی ذاتی غرض اور جمعیت کی غرض بگڑتی نظر آئے؟ یہ طریقہ اسی کا ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حرام قطعی کو حلال جانے، اور حرام قطعی کو حلال جاننا کفر ہے۔ تو اے یہودیوں، تم ہی بتاؤ کہ کیا سزا ہے اس مجرم کافر کی جو کافروں کے میل جول سے حرام قطعی کو حلال جان کر کرے یہ خطرناک جرم؟ تم یہودیوں آسمانی دین رکھنے والوں میں سے ان کی سزا کیا ہو سکتی ہے مگر یہ کہ رسوائی میں پڑے رہیں، اپنی دنیاوی زندگی میں نگاہوں سے گر جائیں اور کافروں کی خوشامد غلامانہ کرتے رہیں۔ چنانچہ بنی قریظہ کی جمعیت قتل ہوئی اور قید میں ڈالی گئی، اور بنی نذیر کی پارٹی جلا وطن ہو گئی۔ یہ حشر تو دنیا میں ہوا، اور قیامت کے دن ان کی سزا یہی طے ہے کہ ڈھکیل دیے جائیں جہنم کے سخت تر عذاب کی طرف۔ اور اے یہودیوں، تم کس بھول میں پڑے ہو اور کیا سمجھ رہے ہو کہ تمہارے کرتوت پر اللہ تعالیٰ کی نظر نہیں ہے؟ یاد رکھو کہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر اس تمہارے کردار سے جو بھی تم کرتے ہو۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین۔ ان آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے سیدھے سیدھے یہودیوں سے خطاب فرمایا، جس طرح پچھلی آیتوں میں کئی مرتبہ اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ ان خاص طور سے ان یہودیوں سے، اور یہ یہودی بنی نذیر اور بنی قریظہ، یہ دو قبیلے تھے یہودیوں کے جو مدینہ طیبہ کے آس پاس کے علاقوں میں آباد تھے۔ یہ کیا کرتے تھے کہ اوس و خزرج، یہ قبیلہ، دو قبیلے یہ بھی تھے لیکن یہ بت پرست تھے، مشرک تھے۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں یہ کہہ کر تنبیہ دلائی کہ اوس و خزرج اور بنی قریظہ اور بنی نذیر، یہ دونوں، یہ چار قبیلے تھے۔ تو اس میں سے اوس اور خزرج، ان دونوں قبیلوں میں سے ایک ایک کے ساتھ یہودیوں کے قریظہ، بنی قریظہ اور بنو نذیر میں سے ایک ایک قبیلے نے ایک ایک کا ساتھ پکڑ لیا۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں یہ کہہ کر تنبیہ دی کہ اے یہودیوں، تم تو وہ ہو کہ جن کا دین انبیاء کرام لے کر آئے اللہ کی جانب سے، اور تم ایسوں کا ساتھ دے رہے ہو جو خدا اور رسول کو مانتے ہی نہیں، جنہوں نے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ دوسرے معبودوں کو لائق عبادت بنا رکھا ہے، وہ ان کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر۔ تو تم ان کا ساتھ دے رہے ہو جو مشرک ہیں، جن سے نہ تمہارا دینی طور پر کوئی تعلق ہے نہ کوئی نفع نقصان ہے۔ تمہارا دین وحدہ لا شریک کا دین ہے، تمہارا دین وہ ہے جو انبیاء کرام لے کر آئے، اور تم ایسوں کو اپنا دوست بنا رہے ہو، ایسوں کی حمایت کر رہے ہو جو تمہارے معاذ اللہ اللہ رب العزت کو ایک جانتے ہی نہیں، اپنے رب، وہ اپنا کئی رب ماننے والے ہیں، اور انبیاء کرام کو وہ اللہ کا رسول اور نبی ماننے سے انکار کرتے ہیں، اس کے باوجود تم ان کا ساتھ دے رہے ہو۔ اس طرح اللہ رب العزت نے یہودیوں کو سخت تنبیہ پر فرمائی۔ کیونکہ وہ اوس و خزرج کے ساتھ مل کر بنی قریظہ اور بنی نذیر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ رب العزت کے نبی نے جب جنگ فرمائی تو وہ اللہ رب العزت نے انہیں شکست دی اور وہ ہارے۔ تو اللہ رب العزت نے جس طرح اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ ایسا کرنے والوں کو اللہ رب العزت سزا یہ دیتا ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں انہیں ڈھکیل دے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ان میں سے یہ ہوا کہ ایک قبیلہ یہودیوں کا مکمل قتل کر دیا گیا، اور ایک قبیلہ جو بچا اسے جلا وطن یعنی ملک بدر کر دیا گیا۔ اس خطۂ حکومت اسلامی حکومت جن علاقوں میں تھی ان سے ان کو باہر، کہ اب وہ کبھی آ نہیں سکتے،
یہ کہہ کر انہیں وہاں سے نکال دیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ان کے گھر بار سے انہیں نکال کر انہیں ذلیل کر دیا، جس طرح اللہ رب العزت نے پچھلی آیت کریمہ میں فرمایا نا کہ تم اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال کر ذلیل کرتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے یہ بتایا کہ کسی کو گھر سے نکالنا، اس کے گھر سے نکالنا، اسے مجبور کر کے یہ ذلیل کرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے خلاف جب کوئی کام کرنے لگتا ہے، جب اللہ کے نبی کی مخالفت کرنے لگتا ہے، تو اللہ رب العزت بھی اسے اسی طرح سے ذلیل فرماتا ہے کہ اس کے گھر سے اسے نکال باہر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا۔ اس کے بعد یہ کیا کرتے تھے کہ بنی اوس و خزرج میں آپس میں پہلے سے لڑائیاں تھیں۔ یہ وہ قبیلے تھے جو 100 سالوں سے لڑ رہے تھے، تو ان کے بیچ میں جب لڑائی ہوتی، جنگ ہوتی، تو کبھی یہ ہوتا کہ جو اوس کا ساتھ دے رہے تھے وہ یہودی قیدی بن کر آتے، کبھی جو خزرج کا ساتھ دے رہے تھے وہ یہودی قیدی بن کر آتے۔ اب چونکہ دونوں قبیلوں کی پشت میں، پیٹھ میں ایک یہودی قبیلہ بھی تھا، تو جب جنگ ہوتی تو دونوں ساتھ میں جنگ کرتے، اور جب قیدی بنائے جاتے تو یہودی قبیلے کا بھی قیدی ہوتا، اس طرف سے بھی یہودی قبیلے کا قیدی ہوتا۔ تب یہ کیا کرتے، تب اب اپنا یہودی بھائی جان کر اسے آزاد کرا لیتے اور یہ کہتے کہ یہ ہمارے اللہ کی کتاب میں موجود ہے کہ ایسا کرنا چاہیے، یہ ہماری مال کی قربانی ہے۔ اور اسے اللہ رب العزت بہت پسند فرماتا ہے کہ جب تمہارا بھائی غلام ہو جائے یا قید ہو جائے تو اسے چند روپیے دے کر آزاد کرانا۔ تو یہ ایسا کرتے تھے اور حوالہ دیتے تھے توریت کا۔ تو اسے ہی اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ تم وہ لوگ ہو کہ جب مشرکین کا ساتھ دینے کی بات آتی ہے تب تمہیں توریت یاد نہیں آتی، جب تمہیں اپنا نفع دکھتا ہے تب تمہیں توریت یاد نہیں آتی، تم بے خوف ہو کر ان کا ساتھ دیتے ہو، مشرکین کا، وہ ان کا ساتھ دیتے ہو جو اللہ سے شرک کرتے ہو، جو اللہ کے برابر معبود مانتے ہیں۔ اور جب تمہیں تمہارا نقصان نظر آتا ہے تو تمہیں توریت نظر آتی ہے کہ ہمارا بھائی ہے، ذلیل ہوگا، پریشان ہوگا، تو تم کیا کرتے ہو، اپنے نفع اور نقصان کے لیے اللہ کی کتاب کے بعض حصے کو تو مانتے ہو، اس میں بتائے گئے بعض مسائل پر تو تمہارا عمل ہوتا ہے، لیکن اپنے ہی نفع نقصان کے لیے بعض پر تم عمل نہیں کرتے۔ اور اللہ رب العزت نے ایسوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، ان سے ہی سوال فرمایا کہ بتاؤ ایسے لوگوں کو تمہارا رب کیا سزا دے گا؟ تو اللہ رب العزت پھر خود فرماتا ہے کہ ایسی سزا دے گا کہ دنیا میں انہیں رسوا کر دے گا اور آخرت میں سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ یہ تو رہا بنی نذیر اور بنی قریظہ کا، لیکن اب اس سے ہمیں کیا نصیحت حاصل کرنی چاہیے؟ اس سے ہمیں یہ نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ قرآن مجید میں جو کچھ اللہ رب العزت نے حلال قرار دیا ہے، جو احکامات نازل فرمائے ہیں، چاہے اس میں ظاہری طور پر ہمارا نفع ہو یا نقصان ہو، ہر حالت میں ہمیں صرف اور صرف رب تبارک و تعالیٰ کے احکام کی ہی پیروی کرنی ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں ایک اہم مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ اگر رب تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام قرار دے دیا اور اس کو کوئی حلال سمجھ کر کرے تو یہ کفر ہے۔ اللہ رب العزت کے حلال کردہ کو حرام سمجھنا یہ بھی کفر ہے، اور اللہ رب العزت کے حرام کیے ہوئے کو حلال سمجھنا یہ بھی کفر ہے۔ تو دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت نے جن چیزوں کے بارے میں حکم قطعی نازل فرما دیا کہ یہ تمہیں نہیں کرنا ہے، ان کو کسی بھی صورت میں ہم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ واضح کر دیا کہ جو رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کر دیا ہے وہ ہر صورت میں ہمارے لیے حرام ہے، اور جو رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیہ حلال قرار دے دیا ہے وہ ہر صورت میں ہمارے لیے حلال ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا، اور مفسر حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ نے اس کی وضاحت بھی فرمائی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو مکمل طور پر دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الفاتحہ علی حضرت النبی کریم۔